نومبر 2022 ربیع الثانی 1444 ہجری۔ گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل۔ 200 مہینوں کا نچوڑ انتظار کیجیے۔ خاص شمارہ ابکری جنوری 2023۔ شکل وظائف کی کراچی آمد 5 مارچ 2023 بروز اتوار صبح 10 بجے ہوگی۔ شکل وظائف کی کوئٹہ آمد 10 مارچ 2023 بروز جمعۃ المبارک دوپہر 2 بجے ہوگی۔ جنات کا پیدائشی دوست، جناتی دنیا کا صدیوں سے آزمودہ چھٹا لاہوتی نقش دسمبر 2022 میں شائع کیا جائے گا۔ مورخہ 30 دسمبر 2022 بروز جمعۃ المبارک شکل وظائف کی سکھر آمد بعد نماز جمعہ 1:30 پر ہوگی۔ فہرست مضامین: ایک جنازے کا آنکھوں دیکھا حال، کالے جادو کے عمل نے 60-70 کے راز فاش کر دیے۔ ظالم کے ظلم کو روکنا ہو تو نام عمر کی ڈھال لے لیں۔ بچوں کے لیے ایسی غذائیں جو بڑھاپے میں بھی ساتھ نبھائیں۔ گھر اجڑنے کے قریب تھا، قرآن نے بچا لیا۔ ڈپریشن کا زیادہ شکار آخر خواتین ہی کیوں؟ آرام دہ اور پرسکون سردی گزاریے۔ ربیع الثانی مرادوں اور جھولیوں بھرنے کے اعمال۔ سائیں عبدالغفار عزیزی کے مستند روحانی وظائف: دل، دماغ اور جسم کو طاقتور بنانا۔ امرود کا حلوہ کھائیے۔ جادو سے تڑپتے سلگتے خط اور علاج: ابکری نے ذلت سے نکال کر عزت کا تاج پہنا دیا۔ پتھر دل کو پگھلانا چاہتے ہیں تو اس دعا کا اہتمام کیجیے۔ ایک تجربہ کار حکیم سے ہیپاٹائٹس کا علاج لے لیجیے۔ غیر معیاری کریموں کے مضر اثرات: ایسا عمل کہ دشمن بھی دوست بن جائے۔ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ایک بیوٹی پاؤڈر۔ پہلوانی خوراک صرف چند ٹکوں میں پڑے ضرور۔ بے اولاد اور امتحانات میں ناکامی دونوں ختم۔ جنات کی قاتلانہ دھمکیاں، حملے، مقابلے اور میری جیت۔ سود پر کوشش لباس میں گھر آیا اور ہم کو رسوا کر گیا۔ کالج کی لائبریری سے میرے مسئلے کا حل مل گیا۔ خواتین میں خون کی کمی کا گارنٹی شدہ علاج۔ چھوٹے بچوں کے والدین یہ ٹوٹکا زبانی یاد کر لیں۔ ادرک کمزور اپاہج گردوں کا کامیاب علاج۔ دوسری شادی کے خواہشمند یہ دم کروا لیجیے۔ جنات کا پیدائشی دوست سلسلہ وار: اچانک آئی بدحالی، پریشانی، تنگ دستی سے نجات کا انوکھا عمل۔ آنت کا کینسر، پتے کی پتھری یا جوڑ درد چند قطرے علاج۔ ذہنی صلاحیتوں میں عروج اور جسمانی طاقت میں کمال۔ بچہ دانی، خاندانی مرض میں مبتلا، نجات مشکل ہے۔ 10 منٹ کے عمل سے کاروبار کو چاند لگ گئے۔ شفا بخش ٹوٹکوں کا مفت بازار، آئیے لوٹ لیجیے۔ یہ کپڑے کی تھیلی نہیں، رئیس بنانے کا فارمولہ ہے۔ درویش دادی کی دور اندیشی اور والد کی ضد۔ 3 گھونٹ پانی سے ساس کی نفرت ماں کی محبت میں بدل گئی۔ کک سے لکھپتی بننے کے لیے آئیے طلسماتی دنیا کی سیر کیجیے۔ بقایا جات: سردی میں خشکی کا علاج مجھ سے لیجیے۔ شکل وظائف کی سکھر آمد۔ قائرین کے سوال، قائرین کے جواب۔ جناتی اذیتیں نیند کے نام سے لرز جاتی۔ 625 بار بسم اللہ کے تعویذ کا خاص عمل۔ اللہ نے مسلمانوں کی کامیابی کا ذمہ لے لیا۔ فرمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ: صبر کا دامن پکڑ لو۔ یاد رکھو صبر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اعلیٰ اور ایک ادنیٰ۔ مصیبتوں میں صبر کرنا اچھا ہے، لیکن ان اموار سے بچنا جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اعلیٰ صبر یہ ہے کہ یہ بھی یاد رہے کہ صبر ایمان کا ستون ہے، اس لیے اس کے خوف خدا سب سے افضل بھلائی ہے، اور خوف خدا صبر ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اپنے مردوں کو بیری کے پتوں سے غسل دیا کرو۔ سب سے بڑا ہوش مند وہ ہے جس کا راز ارادہ خوف خدا ہو۔ قرآن کی تعلیمات کو سمجھو، کیونکہ وہ علم کا سرچشمہ اور دلوں کی بہار ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی کامیابی کا ذمہ لیا ہے، وہ اپنے ذمے سے پھرنے والا نہیں ہے، وہ اسلام کو پوری طرح سربلند کرے گا۔ ایڈیٹر کے قلم سے جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا۔ حال دل: ایک جنازے کا آنکھوں دیکھا حال۔ خوش قسمت جنازہ کون سا؟ ایک جاننے والے فوت ہو گئے، ایک بیٹا باہر تھا، باقی ادھر ادھر تھی۔ کسپنسری میں موت آئی۔ جنازے میں ایک بڑے کی بات یاد آئی: خوش قسمت جنازہ وہ ہے جس میں 2 لوگ شامل ہوں، ایک وہ جن کا وضو ہو، دوسرا وہ جن کا جنازہ آتا ہے، اور اس سے زیادہ خوش قسمت جنازہ وہ ہوگا جو باوضو بھی ہو اور انہیں جنازہ بھی آتا ہو، ورنہ تو جنازے میں بے وضو ہوتے ہیں اور لوگوں کو جنازہ عموماً نہیں آتا۔
یا بے وضو فرض نماز۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ لاہور کی بات ہے، میں اچانک ایک صاحب کے یہاں حاضر ہوا۔ ان سے پہلے انہیں اطلاع نہیں تھی۔ ہاں، یہ وعدہ ضرور تھا کہ اگر کبھی گزر ہوا تو آپ کے گھر دعا کرتا جاؤں گا۔ وہ وقت مغرب کا تھا۔ جب میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو مغرب کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ قریب مسجد نہیں تھی۔ میرے آنے کی اطلاع گھر میں پہنچی، ہلچل مچی۔ میں نے فوراً عرض کیا کہ جائے نماز لے آئیں، ہم اپنی جماعت کروا لیں۔ ہم 3 افراد تھے، ہمارا وضو تھا، لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گھر کے مرد حضرات نے چادریں بچھا کر ہمارے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی۔ اور اب میں کیا گمان کروں، انہیں پہلے سے ہی ہماری خبر تھی، کشف کے ذریعے یا سیٹلائٹ کے ذریعے، کہ وہ باوضو تھے، لیکن حقائق بتا رہے تھے کہ وہ بے وضو فرض مغرب کی نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جنازے کے بعد بے وضو کھڑا ہونا تو عمومی بات ہے۔ جنازہ پر گھر والوں کے کہہ کے کھانا اور چائے۔ میں حالات دیکھ رہا تھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ان کے جنازے میں چہرے، حلیے اور انداز بتا رہے تھے کہ وہ لوگ جن کو وضو سے سروکار نہیں، وہ صرف رسمی جنازے کے لیے آئے ہیں اور رسماً ان کی حاضری ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی حاضری میں وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر جنازہ پڑھ رہے ہیں یا سیاسی جنازہ۔ بالکل یہی حال اسی جنازے کا تھا، بس جنازہ سمٹا اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ وہ دفنانے کے لیے لے گئے اور گھر والے کہہ کے لگا کر چائے، کھانا پینا اور ذائقے کے لوازمات۔ باپ کی لاش کمرے میں اور باہر ڈانس پارٹی۔ لاہور میں ایک میرے دوست ہیں، وہ بالکل مفت ثواب سمجھ کر میت نہلاتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ لاہور کے مالداروں کی ایک سوسائٹی سے انہیں رات کے کسی پہر فون آیا، آپ نے میت کو نہلانا ہے۔ جب میں پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچا، جس گھر کا مجھے بتایا گیا تھا، اس گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں، اونچی آواز میں میوزک چل رہا تھا، لڑکے اور لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ مجھے مغالطہ ہوا کہ یہ میت والا گھر نہیں ہے۔ میں نے فون کیا تو مجھے کہا گیا یہی گھر ہے۔ ایک خاتون بہت زیادہ ڈھلتی عمر کی باہر آئیں، جنہوں نے مختصراً لباس پہنا ہوا تھا، کہنے لگی، ہاں میت ہمارے گھر ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے لے چلیں۔ بہت بڑا بنگلہ، اندر اس کے سرونٹ کوارٹر۔ جب میں اوپر پہنچا تو دیکھا ایک بوڑھا سو رہا ہے، لیکن وہ تو میت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو زندہ ہے۔ اس نے کہا اسی لیے بلایا ہے، یہ مرنے والا ہے، اس کے لے جاؤ۔ میرے گھر میں میرے بچوں کی سالگرہ ہے اور میں اپنے فنکشن کو خراب نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا یہ تو مرا نہیں۔ اس مائی کی گھساتی ہوئی خطرناک آواز آئی، خبردار یہاں بیٹھو، جب تک مرے نہیں اس کے ساتھ رہو۔ اگر تم یہاں سے گئے تو پولیس کو فون کر کر کہوں گی کہ تم ڈاکو تھے، میرے گھر آئے اور میں اپنے شوہر کا قتل تمہارے سر پر ڈال دوں گی۔ بیٹا بڑا ہو کر کیا بنو گے، آدمی یا انسان؟ مجبوراً میں بیٹھ گیا اور کلام الہی پڑھنے لگا۔ شاید اس کی روح اٹکی ہوئی تھی اور وہ صاحب مرے۔ میں نے اس کی میت کو بہت مشکل سے نیچے اتارا اور ایمبولینس پہلے سے آئی ہوئی تھی، ہم ایمبولینس میں لے کر گئے۔ گھر کا کوئی فرد ہمارے پیچھے نہیں آیا۔ گھر میں ناچ گانا ویسے چل رہا تھا اور کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے یہ گھر کیسے بنایا تھا۔ اس نے پہلے دن اپنے بچے کو یہ سبق پڑھایا تھا کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، بڑے ہو کر بڑا بننا ہے، کوئی عیب نہیں۔ بڑے ہو کر پائلٹ، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا کوئی عیب نہیں، لیکن انسان بننا ضروری ہے۔ آدمی سارے ہوتے ہیں، انسان کوئی ہوتا ہے کہ بیٹا بڑا ہو کر کیا بنو گے۔ میں انسان بنوں گا اور بڑا بھی بنوں گا۔ یہ سبق کسی ماں باپ نے نہیں دیا۔ انسان انبیاء کرام علیہ السلام آ کر بتاتے تھے کہ آدمی تو بہت ہوتے ہیں کہ انسان بننا ہے۔ جب انسانیت اندر آتی ہے پھر جذبے بیدار ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب کوئی بچہ شرارت کرتا ہے، آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ آدمی بن جاؤ بلکہ انسان بن۔ یہ کوئی شخص آپ کو ناگوار گزر رہا ہو تو آپ اس آدمی کو نہیں کہتے، اس کو یہ نہیں کہتے کہ آدمی بن، بلکہ کہتے ہیں کہ انسان بن۔ اپنی اولاد کو بڑا آدمی ضرور بنائیں، مگر پہلے انسان بنائیں۔ میری درخواست یہ ہے، اپنی اولاد کو بڑا آدمی ضرور بنائیں، لیکن پہلے انسان بنائیں۔ یہی زندگی میں آپ کو پوچھیں گے، یہی موت کے بعد بھی پوچھیں گے۔ کیا خیال ہے، میرا مشورہ غلط ہے یا درست؟ آپ معاشرے میں ایسے پھیلے ہوئے بے شمار واقعات ہوں گے اور ہیں جن کے واقعات کے اندر سبق ہے کہ نسلوں کو بڑا تو بنائیں، اور پہلے دن یہ سبق دیا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، اور یہ سبق نہ دیا کہ انسان بھی بنو گے۔ موجودہ واقعات جو کہ بے شمار میں نے آپ کو بتایا
بتائے ان واقعات میں سب کچھ تھا لیکن انسان نہیں تھا۔ انسان کی کمی نے ایسے واقعات رونما ہونے میں مدد لی۔ جادو کرنے والے عامل نے سارستی کا راز فاش کر دیا۔ بغداد کی بابرکت سرزمین پر شیخ الوظائف نے سارستی کے راز کھول دیے۔ کالا جادو بندش سفلی عمل جب اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو وہ سارستی کہلاتا ہے، اور یہ بعض اوقات نسل در نسل بندش کی شکل میں چلتا ہے اور زندگی کا ہر نظام تنگ، مشکلات، مسائل، ناکامیاں، پریشانیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ آئیے خود اپنی نسلوں کو سارستی سے بچانے کے لیے شیخ الوظائف سے یہ راز جانیے، سمجھیے، ان پر عمل کیجیے اور پرسکون زندگی گزاریے۔ گزشتہ سے پیوستہ لاہور کے کالے جادوگر جواب توبہ کر چکا ہے نے حیرت انگیز انکشافات کیے۔ اس نے بتایا کہ کالا جادو کرنے والے عاملین اپنے جادو کو طاقت دینے کے لیے جو پیشاب کرتے ہیں، اسی پیشاب سے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ناپاکی کو اختیار کریں گے اتنی ہی زیادہ ان کی جادو طاقتور ہوگا۔ ناپاکی ہی ان کے جادو کی اصل بنیاد ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ پاک صاف رہنا شروع کر دیں تو اس سے ان کے جادو کرنے کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ سارستی کا عمل خطرناک کیوں ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑے کالے جادوگر عالم نے مجھے بتایا کہ یہاں تک بتایا کہ میں اپنے کالے جادو کے وار سخت اور خطرناک بنانے کے لیے مختلف لوگوں سے پہاڑی علاقوں میں خنزیر کا شکار کرواتا تھا اور اس کا گوشت فریز میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے محفوظ کر لیتا تھا، پھر اس خنزیر کے محفوظ کیے ہوئے گوشت کو وقتاً فوقتاً کھاتا رہتا۔ مزید حرام پرندوں کا گوشت مثلاً کوے کا گوشت بھی مرغوب غذا تھی۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز کھاتا جو اسلام میں حرام ہے۔ کالے جادوگر نے مزید بتایا کہ بکری یا کسی اور جانور کو جب ذبح کیا جاتا تو جانور کی گردن کے جس حصہ پر چھری پھیری جاتی اور جہاں سے تازہ خون نکلتا تھا میں وہاں اپنا منہ لگا لیتا اور وہ ابلتا ہوا خون ناپاک جو ہوتا تھا پی جاتا۔ اس کے بعد باقی بچا ہوا خون اپنے پورے بدن پر ملتے ہوئے کالے منتر پڑھتا تھا، جس سے میرا کالا جادو مزید طاقتور ہو جاتا تھا۔ عملیات میں 7 کے عدد کی اہمیت۔ کالے جادوگر جس نے توبہ کر لی تھی وہ اپنے بھید بتا رہا تھا کہ حیران کن نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید بولا کہ سارستی کا عمل کرنے والے 7 ناپاک جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کا خون پیتے ہیں، جس سے سارستی کا عمل مضبوط ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے۔ عملیات کی دنیا میں 7 کی تعداد کو بہت خاص اہمیت حاصل ہے۔ 7 کنووں کا پانی ہی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے آیا تھا۔ آج بھی جادو کے علاج کے لیے 7 نلکوں کا پانی اور 7 کنووں کا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ میری زندگی میں ایسے کئی لوگوں سے واسطہ پڑا جو 7 حرام کاموں کو اپنے پاس جمع کرتے تھے اور اپنے کالے علم کو اس فعل کے ذریعے تقویت پہنچاتے تھے۔ کالا جادو کرنے والے یہ لوگ 7 ناپاک جانوروں کے پخانے کو جمع کرتے ہیں اور ان پخانوں کو خشک کر کے اس کی باریک نسوار بنا کر اپنی ناک میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسے اپنے سخت کالے جادو سے لوگوں کی زندگیاں اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ رحمان کی راہیں اور شیطان کی راہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے والے شخص کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ ہر وقت باوضو رہنے والے کو اللہ تعالیٰ غیبی رزق اور غیبی دولت عطا فرماتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام، اہل بیت، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں ہر وقت پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں، باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کالے جادو، سارستی اور ایسی بہت سی بلائیں، مصیبتوں اور ناگہانی آفات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جس میں بہت سی خیریں اور برکات ہیں۔ قریب تھا وہ شخص رحمان کی راہیں چھوڑ دیتا۔ میں واپس اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ میرا اصل ٹارگٹ مائی حنیفہ تھی۔ اسلام نے اس ظالم کو چھوڑنے کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھی، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر ایسے ظالم کو چھوڑ دیا تو وہ پھر تم نے دین کے ساتھ ظلم کیا۔ اب آخر کار ان 2 بھائیوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور چھوٹے بھائی کو جائیداد اور اس کا حصہ اور حق مل گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا کہ مجھے میرا جائز حصہ مل گیا ہے۔
میں نے محسوس کیا کہ وہ چھوٹا بھائی کام ہو جانے کے بعد اس معاملے میں ڈھیلا پڑ گیا ہے اور قریب تھا کہ وہ شخص تصویر خانہ آنا جانا بھی چھوڑ دیتا۔ رحمان کی راہیں بھی، وہ وظیفہ بھی جو میں نے اس کو بتایا تھا، جس سے اس کے مسائل حل ہوئے تھے۔ میں نے اس کو نصیحت کی کہ تمہیں جو وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے اسے ہرگز نہ چھوڑنا۔ میری زندگی کا بار بار کا تجربہ ہے، جس شخص کا کام ہو جائے وہ مسنون اعمال، روحانی دنیا سے اکثر دور ہو جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک دن میں اپنے بچوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کی بیٹی پر شیطانی جنات نے بہت بری طرح قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ شیطانی جنات ان کی بیٹی کو مختلف برے طریقوں سے تنگ کرتے تھے۔ جب وہ ان مسائل سے پریشان اور بدحال ہو کر تسبیح خانے آئے تو انہیں کچھ روحانی اعمال اور وظائف دیے، جن کی برکت سے ان کی بیٹی کو شیطانی جنات سے نجات مل گئی۔ انوکھے روحانی وظائف اور راز ولایت پانے کے لیے خطبات ابکری کا مطالعہ کریے۔ محفل سننے سے تمام الجھنیں سلجھ گئیں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو اچانک ابکری کا پیج سامنے آیا۔ میں نے اس میں تسبیح خانہ میں ہونے والی ہر جمعرات کی محفل سنی۔ میں نے اسی وقت پیج کو سبسکرائب کر لیا۔ بس روزانہ محفل سنتا، انوکھا سکون پاتا۔ میری زندگی میں بہت سی پریشانیاں اور الجھنیں تھیں، ہر طرف سے مشکل حالات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ جب سے آپ کی محفل سننا شروع کی ہے، میرے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور میری مشکلیں آسان ہو گئی ہیں۔ پھر مہینے میں ایک مرتبہ پشاور سے لاہور تسبیح خانہ میں آ کر نچندی جمعرات کی محفل سنتا، اسم اعظم کی میں دعا میں شامل ہوتا۔ الحمدللہ تمام پریشانیاں، مشکلات دور ہو چکی ہیں۔ ان کے ظلم کو روکنا ہو تو نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال لے لیے۔ نام حضرت عمر رضی اللہ کے فوائد و کمالات صدیوں سے آزمودہ، آج بھی اتنے ہی مؤثر۔ صرف چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کا لقب کیسے ملا؟ خلفائے راشدین کے بعد سے لے کر آج تک دنیا میں مختلف مسلم حکمران آئے اور چلے گئے، لیکن ان سب کی حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ایسی ہستی ہیں جنہیں ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ منصفانہ صفات، باکمال صلاحیتیں اور اپنے دور اقتدار میں عدل کی مسائل قائم کرنے کی توفیق انہیں کیسے نصیب ہوئی، یہ بھی ایک راز ہے۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ نے خواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ آپ سے پہلے اور بعد بہت حکمران آئے، لیکن صرف آپ کے دور خلافت میں خلفائے راشدین کے دور سے تشبیہات دی جاتی ہے، یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جب میں نے حکومت کا عہدہ سنبھالا تو اس وقت کے نیک اور متقی پرہیزگار شخص نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اگر اللہ کی زمین پر عدل اور انصاف قائم کرنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنی دعا اور اعمال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ رکھنا مت بھولنا۔ حضرت عمر کی روح مبارک کو سورۃ اخلاص پڑھ کر ہدیہ دیتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے زمانے میں حضرت عمر کے دور خلافت کی یاد تازہ کر دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میرے دل پر یہ نصیحت نقش ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ رات کی تنہائیوں میں جب اللہ سے راز و نیاز کرتا، اس وقت سورۃ اخلاص پڑھ کر خلیفہ ثانی ام المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کر کے ان کی خاص توجہات لیتا، اور اکثر ایسا ہوتا کہ حکومتی امور میں حضرت عمر رضی اللہ خوابوں کے ذریعے میری رہنمائی فرماتے۔ یہی وجہ تھی کہ آج انسان تو انسان، درندے بھی میرے اقتدار حدود سے تجاوز نہ کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت عمر سے عشق اور محبت تھی، اس لیے ان کے ساتھ توجہات تھیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سورۃ اخلاص کے ہدیے اور دعاؤں کے ذریعے لی تھی۔ افسر کا تلخ رویہ اور نوکری چھین جانے کا خوف۔ میں جس جگہ نوکری کرتا ہوں وہاں پر مجھ سے عہدے میں ایک سینئر افسر میرے کاموں میں مختلف طریقوں کی رکاوٹیں کھڑی کرتے اور آئے دن میرے لیے کسی نہ کسی پریشانی کا سبب بن جاتے۔ اگر میں متعلقہ ذمہ داران کو ان کی شکایت کرنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھ پر کاموں کا ایسا بوجھ ڈال دیتے کہ مجھے کچھ کرنے اور سوچنے کی فرصت ہی نہ ملتی۔ میں انہی کاموں میں الجھ کر رہ جاتا اور نوکری چھین جانے کے خوف سے سہم جاتا۔ ایک دن میں اسی پریشانی کی حالت میں
بیٹھا تھا کہ اچانک اپنی والدہ کا آزمودہ عمل یاد آیا۔ میں نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہفتہ مسلسل یہ عمل کرنے کے بعد میرے سینئر افسر کے مزاج میں میرے لیے کچھ لچک پیدا ہوئی۔ میرا اس عمل پر یقین بڑھتا گیا اور میں نے اس عمل کو صبح شام کرنا شروع کر دیا۔ اس عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے ایسے سرفرازی عطا فرمائی کہ میں خود دنگ رہ جاتا ہوں۔ اس شخص پر میرا ایسا رعب طاری ہو جاتا ہے کہ جب بھی اس سے میرا سامنا ہوتا ہے تو وہ مجھ پر اپنے عہدے کا رعب نہیں ڈالتا بلکہ میرے سامنے خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور رکاوٹ پیدا کرنے کی بجائے سہولت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہی عمل کرتا ہوں جس سے میری مشکل آسان اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ عمل یہ ہے 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور 1 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ کر حضرت عمر کی روح مبارک کو ہدیہ کریں۔ شادی کے بعد بیٹے کا انداز بدل گیا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں نے اپنے مشکل حالات کے باوجود اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور پھر اسے تعلیم کی بدولت اسے اچھا روزگار بھی مل گیا۔ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچا میں نے اپنے بیٹے کے بہت ارمانوں کے ساتھ شادی کی۔ میری کوئی بیٹی نہ تھی۔ میں نے اپنی بہو کو ہی بیٹی والا پیار دیا لیکن کچھ ہی ماہ گزرے تھے میرے بیٹے کا رویہ بدل گیا۔ میری بے ادبی کرنا اور میرے سامنے اونچی آواز میں تلخ جملے کہنا، اس کے اس رویے سے میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ کو اگر کوئی کام کہتی تو وہ میرے بیٹے کے سامنے رونا شروع کر دیتی کہ آپ کی والدہ مجھ پر ظلم کرتی ہیں۔ بہو میرے بیٹے کو اپنے انداز سے چیزیں بتاتی تھی جس کی وجہ سے وہ بدگمان ہو گیا۔ میں نے آپ کی رسالہ میں حضرت عمر کے نقش کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس نقش میں حاجات لکھیں، آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ میں نے جولائی 2022 کا آپ کی رسالہ خریدا اور نقش عمر میں دی گئی جگہ پر اپنی حاجات لکھنا شروع کی۔ بس حاجات لکھنے کی دیر تھی کہ میری بہو کا رویہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور بیٹے کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب بیٹا میرا ادب کرتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا۔ بہو کو بھی جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے بھی میرے بیٹے کو گمراہ کرنا چھوڑ دیا۔ 70 حاجات کا تعویذ اور ہر ماہ کا خاص عمل۔ 70 حاجات کا تعویذ جولائی 2022 کے رسالے میں شائع ہوا۔ لاکھوں لوگوں نے اس تعویذ میں اپنی حاجات لکھی اور مرادیں پائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ تعویذ کا عمل نہیں کیا تو آج ہی قریبی بک اسٹال یا آپ کی ایجنسی ہولڈر سے جولائی کا رسالہ طلب فرمائیں اور تعویذ میں اپنی حاجات لکھیں۔ 11 خانوں کا خاص عمل۔ 1 محرم صبح 10 بجے آپ کی سوشل میڈیا پر لائیو پروگرام میں شیخ الوظائف نے اس تعویذ کی خاص عمل عطا فرمایا۔ اس تعویذ میں کل 70 خانے ہیں۔ 11 خانے ایسے ہیں جن کے سامنے کوئی حاجت نہیں لکھی گئی، وہ خالی ہیں۔ ہر ماہ چاند کی پہلی تاریخ کو دن میں کسی بھی وقت ایک خانے میں اپنی 3 وہ حاجات لکھیں جو ناممکن ہو، جیسے خانہ نمبر 1 میں سفر کو اپنی حاجت لکھیں، خانہ نمبر 2 میں ربیع الاول کو، خانہ نمبر 3 میں ربیع الثانی کو، خانہ نمبر 9 میں جمادی الاول کو، خانہ نمبر 10 میں جمادی الثانی کو، خانہ نمبر 16 میں رجب کو، خانہ 17 میں شعبان کو، خانہ 22 میں رمضان کو، خانہ 38 میں شوال کو، خانہ 46 میں ذی القعدہ کو، خانہ 51 میں ذی الحج کو۔ نوٹ: اگر آج تک یہ تعویذ تاخیر سے پہنچا ہے اور وہ خانہ پر کرنے کا وقت گزر چکا ہے تو پریشان نہ ہوں، شیخ الوظائف کی طرف سے خصوصی اجازت ہے۔ پورا سال جب چاہیں تعویذ پر کر سکتے ہیں، جتنے چاہیں اتنے تعویذ لے کر پر کر سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ پر کریں گے اتنی زیادہ جلدی مرادیں پوری ہوں گی۔ 70 حاجات کے تعویذ سے جو فوائد حاصل ہوں ہمیں ضرور لکھ کر صدقہ جاریہ بھیجیں۔ بچوں کے لیے ایسی غذائیں جو بڑھاپے میں بھی ساتھ نبھائیں۔ بچپن کا ابتدائی مرحلہ بچوں میں تربیت کے لحاظ سے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں ارد گرد کا ماحول مثلاً گھر، والدین، خاندان اور رشتہ دار بچے پر گہرا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس لیے والدین کو بہتر حکمت عملی اپناتے ہوئے بچوں کے سامنے اچھی اور مناسب بات کہنی چاہیے اور فضول گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ والدین بطور نمونہ ان کے پہلے استاد ہوتے ہیں۔ والدین خصوصاً بچوں سے گفتگو کے دوران توتلی زبان میں بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے درست الفاظ ادا نہیں کر پاتے اور غلط لفظ ان کے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اس سے ان کا انداز گفتگو متاثر ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے ہی درست تلفظ کے ساتھ اچھے انداز سے الفاظ کی ادائیگی سکھائیں
تربیت کا آغاز بچپن سے ہی شروع کریں۔ اکثر والدین اپنے بچوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو بچپن میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب یہ بچے بلوغت کی عمر تک پہنچتے ہیں تو ان کی غلطیاں مزید پختہ ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے وقت بچے کو ٹی وی یا کسی قسم کی ڈیوائس نہ دیکھنے دیں۔ اگرچہ توجہ کہیں اور ہوگی تو کھانے سے جو توانائی بچے کو حاصل ہونی چاہیے وہ پوری طرح اسے حاصل نہیں ہوگی، جس سے بچہ کچھ ہی دیر کے بعد بے چینی کا شکار ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحت مند اور توانا زندگی گزاریں تو ان کی متوازن روٹین کے لیے آپ کو چند ماہ محبت اور سختی سے کام لینا پڑے گا۔ اگر 2 ماہ کی محنت کے بعد ہی بچوں کی روٹین بالکل ٹھیک ہو جائے، رات کو جلدی کھانا کھائیں گے اور جلدی سوئیں گے تو 1-2 ماہ میں ہی خود جلدی اٹھنے کی ترتیب بن جائے گی۔ بچوں کی طرز زندگی جتنی چھوٹی عمر میں پختہ ہو جائے اتنی ہی آپ کی اور آپ کے بچوں کی ذہنی اور روحانی جسمانی زندگی پرسکون رہے گی۔ گھر میں آنے جانے کے اوقات کا مقرر ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے خود عمل کریں پھر نصیحت کریں۔ رات کا کھانا ہر حال میں ایک ساتھ کھائیں اور بچے سے سارا دن کی وعدے سنیں۔ اس سے بچوں میں اور آپ کے درمیان اعتماد کی فضا پیدا ہوگی۔ بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیے۔ اگر گھر میں والدین آپس میں محبت سے رہتے ہوں، ایک دوسرے کو عزت و احترام دیتے ہوں، چیخنے چلانے اور برے الفاظ سے ایک دوسرے کو نہ پکارتے ہوں بلکہ جناب جیسے الفاظ سے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوں، رشتہ داروں کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہوں، ان کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی اور صلہ رحمی کی کوشش کرتے ہوں، وعدہ خلافی اور جھوٹ سے اجتناب کرتے ہوں، صفائی ستھرائی، نفاست اور سلیقہ مندی والدین کے ہر کام میں موجود ہو تو بچہ ان خوبیوں اور صفات کو گھر میں دیکھ کر خود سے سیکھ کر تربیت یافتہ بن جائے گا۔ جب گھر کے ماحول میں یہ اقدار پائی جاتی ہے اور بچہ شعور کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اقدار کا جب مشاہدہ کرتا ہے تو یقیناً یہ بچہ ان اقدار کو خود بخود اپنانے کی کوشش کرے گا۔ اس کو الگ سے تقریر اور نصیحت کرنے کی قطعاً زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے برعکس اگر یہ اقدار خود والدین کی زندگی اور گھر کے ماحول میں موجود نہ ہو اور والدین یہ چاہیں کہ ان کے بچوں کی زندگی میں اچھی اقدار آ جائے تو یقیناً یہ کام بہت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ بچوں کی عادات مت بگاڑیں۔ آج کل فاسٹ فوڈ کا دور ہے۔ ہر روز یا ہر ہفتے میں 1 سے زائد بار جنک فوڈ کھانے کے ایک نہیں بلکہ کئی اسباب ہوتے ہیں جس سے بچے جنک فوڈ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مثلاً بچے کو پلے ایریا، جھولے، کھلونے، ویڈیوز گیمز، ویڈیو فری ہوم ڈلیوری کی سہولت، ذائقہ، ہر چیز میں بظاہر کشش ہی کشش نظر آتی ہے۔ مائیں خود بھی آرڈر دے کر مطمئن ہو جاتی ہیں کہ یہاں بچے صحت مندانہ ماحول میں کھیلتے ہوئے کھا پی بھی لیں گے اور یوں کھانا کھلانے کے لیے منتیں خوشامدیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کے بچے کو برگر بہت ہی پسند ہے تو کبھی کبھار مہینے میں 1 بار منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے خود ہی گھر پر بغیر زیادہ مسالوں کے برگر بنا کر دے سکتی ہیں، بشرطے بچے کو روزانہ ورزش کرنے پر سختی سے عمل کروائیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے محبت کا ثبوت دیں، انہیں متوازن اور ہلکی غذاؤں کے استعمال کی ہدایت کریں اور سختی سے ورزش پر آمادہ کریں۔ بچے گھر کے کاموں میں ساتھ دیں تو اس سے موٹاپے کا شکار بچوں کا وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن بے تکا اور بے وقت کھانا ازاروئے صحت بالکل بھی درست نہیں۔ بچوں کی صحت متاثر کیوں ہوتی ہے؟ اگر آپ اپنی پلیٹ میں تازہ سبزیاں کو بچا لیتی ہیں، صرف گوشت کھاتی ہیں تو بچے بھی ہی ایسا کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ بچے کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہی ہیں تو آپ اخلاقی ذمہ داری میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی پلیٹ میں بچائی ہوئی خوراک آپ کے طرز عمل کی چغلی کھا لیتی ہے۔ ایسے ہی چند بار جب آپ اپنے بچے کے سامنے سبزی بچایا کریں گی تو آپ کا بچوں کو یہ سبزی کھانے پر کیسے مائل کریں گی۔ اس طرح آپ دیکھی بچے کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے اسنیکس اور جنک فوڈ کا استعمال شروع کر دیتی ہیں جس سے ان کی صحت پر بری طرح متاثر ہوتی ہے اور وہ کم عمری میں جسمانی کمزوری، موٹاپے کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحت مند صلاحیتوں والا ہو تو والدین بچوں کے سامنے خالص اور قدرتی غذاؤں کا زیادہ استعمال کریں اور ان کے فوائد سے انہیں آگاہ کریں تاکہ ان کی صحت کے بنیادی غیر معیاری بازاری غذاؤں کی بجائے خالص اور طاقتور غذاؤں سے ہو۔ بچوں کے سوکھے پن کا علاج۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میری بیٹی جب پیدا ہوئی تو وہ جسمانی لحاظ سے بہت کمزور تھی۔
پھر آہستہ آہستہ سوکھےپن کا شکار ہو گئی۔ ہم نے مختلف جگہوں سے علاج کروایا مگر اسے افاقہ نہ ہوا اور یہ مرض دن بہ دن بڑھتا چلا گیا۔ میں بیٹی کے اس مرض کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھی۔ میری والدہ نے بیٹی کے اس مرض کے علاج کے لیے ایک ٹوٹکا آزمایا۔ والدہ نے ایک اچھی زمین پر کچھ چنے رکھ دیے اور اس جگہ پر بیٹی کو نہلایا۔ یہ عمل انہوں نے مسلسل 40 دن تک کیا۔ جیسے جیسے چنوں پر پودا لگتا گیا ویسے ویسے میری بیٹی صحت یاب ہوتی گئی۔ آخرکار 40 دن کے بعد بیٹی جسمانی کمزوری بالکل ختم ہو گئی اور بالکل صحت یاب ہو گئی۔